رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک۔ باری تعالیٰ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ، بس یہ خوشیاں منانا بہتر ہے اس سے جن کو تم اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم پر اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارشیں ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے خوب مسرت اور خوشی کا اظہار کیا کرو۔ تو حضرات گرامی، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اور جس اسلام اور دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بڑا پیارا اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام نام ہے غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول بننا چاہے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ کے پاس توراۃ شریف کا ایک نسخہ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ توراۃ شریف کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ توراۃ شریف کا نسخہ تلاوت کرنا شروع کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کے عالم میں تبدیل ہونے لگا، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا پتہ نہیں چلا۔ آپ توراۃ شریف پڑھتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس ہی بیٹھے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ رہے تھے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں رونے والی روئے، یہ عرب کے محاورے میں اظہار نفرت اور غضب کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو نہیں دیکھ رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توراۃ شریف سے نظر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھنے لگے، اور ساتھ ہی یہ عرض کرنے لگے، فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور محمد رسول اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہے۔ تو حضرات گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہی کلمات عرض کرتے تھے، اور جب یہ کلمات عرض کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے رب کی قسم ہے، کہ اس رب کائنات کی قسم کہ جس کے قبضہ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے ظاہر ہو جائے اور تم لوگ مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو وہ میری پیروی کرتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ اسلام کو چھوڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو چھوڑ کر کسی اور دین یا کسی اور نبی کی تابعداری بھی کی جائے تو کامیابی ناممکن ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ اس دین کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ توجہ چاہوں گا،
اسلام نے ہم مسلمانوں کو صرف عبادت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھی، کیونکہ انسانی زندگی میں خوشی کے موقع بھی آتے ہیں اور غم کے موقع بھی آتے ہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ غم کے موقع پر خدا کو بھول جاتے ہیں اور خوشی کے موقع پر بھی خدا کو بھول جاتے ہیں، مگر اسلام نے دونوں وقتوں پر ہماری رہنمائی فرمائی اور بتا دیا کہ اے انسان، اے مسلمان، اے رب کائنات کو وحدہ لا شریک ماننے والے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اگر غم کا موقع آئے تو غم کیسے مناؤ، اگر خوشی کا وقت آئے تو خوشی کیسے منانا، اگر مصیبت آ جائے، اگر تکلیف آ جائے، اگر امتحان کا وقت آ جائے، اگر غم پہ غم آنے لگے تو صبر کرنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو حضرات گرامی، یاد رکھو، ہر عبادت کے کرنے پر ثواب کی ایک مقدار مقرر ہے، مگر صبر کرنے پر ثواب کی کوئی حد مقرر نہیں۔ کیوں؟ بلکہ صبر کرنے والے کو بے حساب ثواب ملتا ہے، کیونکہ صبر کرنا یہ بہت کٹھن، دشوار اور مشکل کام ہے، لہذا اس کا اجر و ثواب بھی بے شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ مصائب اور عالم میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو حضرات گرامی، مصیبت اور غم کے وقت صبر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال خیرات کر کے، اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اور خود نمرودی آگ میں پہنچا کر صبر کی مثال قائم کر دی، اور سیدنا ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر دوسری مثال قائم فرما دی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی سختیاں جھیل کر، طائف کی سختیوں پر انہیں دعائیں دے کر اور گزشتہ صابرین کے صبروں پر مہر لگا دی، اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا دیا، اور 3 دن کا روزہ رکھ کر پیاسا حلق پر خنجر چلوا کر اس آیت کریمہ کی قیامت تک نہ مٹنے والی تفسیر بتا دی۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مصیبتوں میں انہی حضرات کے واقعات کو سامنے رکھ کر صبر کر لیا کریں، تو مصیبت صبر کم ہو جائے گا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک غلام تھا جن کا نام ایاز تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت تھی، وہ اس لیے کہ یہ بڑے عقل مند، بڑے باوفا اور بڑے ہی صابر تھے۔ ایک مرتبہ ایاز کو لوگوں نے دیکھا کہ آپ ہاتھی پر سوار ہیں، نہایت شان اور شوکت سے ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ حضرت ایاز بڑے خوش ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی ایاز کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور ان کے ساتھ جلوس نکلا ہوا ہے۔ ایک آدمی آگے بڑھا کہ ایاز نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ کیا تھا اور آج کیا ہے؟ تو ایاز نے مسکرا کر فرمایا کہ اس دن تو عز من تشاء، اللہ جسے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کا ظہور تھا، اور آج وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آج اللہ ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ جلوہ گری ہے۔ نہ اس دن اپنا تھا نہ آج اپنا ہے، یہ سب اسی کی قدرت کی جلوہ گری ہے، راضی ہے ہم اسی میں جس کی تیری رضا ہے۔ تو حضرات گرامی، اور انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ایاز کو اپنا غلام خاص بنا لیا تھا۔ تو یہ تو تھی بات مصیبت کی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیوں کا موقع عطا فرمائے، نعمتوں کا ظہور فرمائے، اگر اپنے فضل اور رحمت کی بارش برسائے، تو پھر اس کا ایسا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نعمتیں دینے والا رب بھی خوش ہو جائے اور مزید رحمتیں اور عنایتوں کی بارش برسائے۔ اس لیے کہ رحمتوں کے ملنے پر اگر اس کا شکر بجا لایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید رحمتیں فرماتا ہے، اور اگر رحمتیں ملنے پر ناشکری کی جائے تو دی ہوئی نعمتیں بھی وہ چھین لیتا ہے۔
کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی عنایتوں پر شکر کرنا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، رب کو راضی کرنے کے لیے خیرات اور صدقات کرنی چاہیے، کیونکہ یہی شکر کرنے کا صحیح طریقہ ہے، یہی رب کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک آدمی رہتا تھا جو بڑا مسکین تھا، بہت ہی زیادہ غریب تھا، اور اس کی ایک بیوی تھی اور وہ خود تھا، اور اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس رہائش کے لیے کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ بجائے مکان کے وہ پہاڑوں کے غاروں میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اور کھانے کا یہ حال تھا کہ 2 دن تک بیچارے بھوکے رہتے تھے۔ کبھی مل جاتا تو اللہ کا شکر بجا لاتے، نہیں تو پھر بھوکے پیاسے وقت گزار لیتے۔ اسی طرح وہ دونوں میاں بیوی وقت گزار رہے تھے کہ ایک دن حسن اتفاق سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ان سے گزر ہوا، تو وہ دونوں میاں بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، قدم بوسی کے بعد اپنی حقیقت عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ کلیم اللہ ہے، آپ کی نظروں سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، حضور ہماری حالت پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری حقیقت بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمیں تو ہر روز 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ملتا، مکان ہمارے پاس نہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہمارے پاس نہیں، حضور آپ یہ فاقہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور اس سے تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا موسیٰ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ضرور سفارش کرو کہ اے راضی کے مطلق، آپ سب کو رزق ملتا ہے، سب کو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے دیتا ہے اور سر جھپانے کے لیے مکان بھی دیتا ہے، لیکن اے رب ہمارے لیے تیری بارگاہ میں اس وجہ کمی ہے کہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں، سر کو چھپانے کے لیے مکان نہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں 2 دن تک کھانے بھی نہیں ملتا۔ مولا کریم، کیا ہماری قسمت میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو ہماری تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ تو ہمیں موت عطا فرما دے، ورنہ جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ کل ہمیں مل جائے، تاکہ ہم ایک ہی دن پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ تمہارا پیغام اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے سیدھے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ سلام و کلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آج تیرے ایک بندے نے مجھے تیری طرف ایک پیغام دیا ہے۔ مولا کریم، تو بھیدوں کو جاننے والا ہے، تو پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو ہر انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی تیرا ہی حکم ہے کہ پیغام دینے والے کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ بتاؤ، وہ میرا بندہ میرے تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرا بندہ کہتا ہے کہ مجھ پر تو 2 وقت کے فاقے گزر جاتے ہیں اور مجھ کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ہم نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، پس اسی کے مطابق ہم نے نظام چلانے کا بندوبست کیا ہے۔ تو عرض کی مولا کریم، میں سمجھا نہیں کہ اس بندے کو اتنا کم رزق کیوں ملتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے کی زندگی ہم نے دنیا میں بہت لکھی ہے، لیکن اس کا رزق اس کی قسمت میں بہت کم ہے، اسی وجہ سے اس کو رزق کم ملتا ہے، تاکہ یہ بندہ مر بھی نہ جائے اور زندہ رہ کر اپنی زندگی کے ایام پوری کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام سن کر بڑے خوش ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ، اس بندے کی خواہش ہے کہ جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، جتنا رزق مجھے ساری عمر میں ملنا ہے، وہ مجھے ایک ہی دفعہ مل جائے، تاکہ میں اور میری بیوی پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ،
اگر آج ہی ہم اس کو ساری عمر کا رزق عطا فرما دیں تو پھر ہم اس کو رزق دیں گے نہیں، وہ کھائے گا کہاں سے؟ خیر اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو ہم انکار کر دیتے، لیکن تو میرا کلیم ہے، تو میرا رسول ہے، اس لیے ہم تیری سفارش کو منظور کرتے ہیں۔ اے موسیٰ جا اس بندے کو کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا قبول فرماتا ہے، کل ہم اس کے پاس ساری زندگی کا رزق اپنے فرشتے کے ذریعے پہنچا دیں گے، آگے وہ جانے اور اس کی مرضی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سن کر اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑے اور راستے میں اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا، اور پھر اپنے دولت خانہ پر تشریف لے گئے۔ رات ہو گئی، وہ غریب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ غار سے باہر نکلا تو اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک آدمی بڑے نورانی چہرے والا، بڑی پیاری پیاری صورت والا اور ہر قسم کا رزق لے کر آ رہا ہے، وہ غار کی طرف آ رہا ہے۔ جب غار کے قریب پہنچا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد سارا سامان وہاں پر اتار دیا اور پھر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ جب اس غریب آدمی نے دیکھا تو اس میں ایسے ایسے قسم کے رزق تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ آدمی کون تھا اور یہ سامان کس کا ہے۔ تو وہ غریب آدمی دوڑتا ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور تمام حال ان کو سنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ وہ تیرا رزق لانے والا کون تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے پتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ رزق لانے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نورانی فرشتہ تھا جو تیرے رزق پر مقرر ہے، جو تمہیں رزق پہنچاتا تھا، اور آج تمہارے سامنے تمہاری زندگی کے سارے رزق لے کر آ گیا۔ وہ بندہ یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا اور پھر انہوں نے سارا کھانا پکوا دیا، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور آج آپ کی دعوت میرے غریب خانے پر ہے، لہٰذا آپ ضرور تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعوت قبول فرما لیا۔ پھر وہ آدمی شہر گیا اور وہاں پر اعلان کر دیا کہ شہر میں جتنے بھی غریب تھے، مسکین تھے، یتیم اور لاوارث بے سہارا ہے، ان سب کو میری طرف سے عام دعوت ہے، لہذا تمام حضرات اور میرے غریب خانے پر تشریف لے آئے، فلاں مقام پر فلاں وقت پر آ جائیں۔ پھر وہ بندہ واپس اپنے غار کی طرف گیا اور اپنا سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دیا اور کہا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا۔ مولا میں اس کرم کے قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے عنایت فرمایا ہے، یہ سب تیری بندہ نوازی ہے۔ ابھی وہ یہ دعا مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور شہر کے تمام غریب اور مسکین آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ اس اللہ کے بندے نے سارا کھانا پکا دیا اور لوگ کھانے کے لیے جمع ہو گئے۔ وہ بڑا حیران ہوئے کہ اب یہ باقی زندگی کیسے گزارے گا، کیونکہ رزق جو تھا اس کو سارا مل گیا، اب اس کا کیا بنے گا۔ ادھر اس غریب بندے نے تمام شہر کے لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور جب سارے لوگ کھانا کھا کر چلے گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی واپس چلے گئے، تو وہ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر خوب کھانا کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پیاری پیاری صورت والا اور رزق لا کر اس غریب آدمی کے غار کے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ اتنا سارا کھانا، پھر انہوں نے پکوا کر غریبوں میں تقسیم کر دی اور خود بھی پیٹ بھر کر میاں بیوی نے کھا لیا۔ اگلی صبح پھر ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا، وہ نوجوان آتا رہا، رزق دیتا رہا اور یہ آدمی غریب اس کو پکا کر لوگوں کو کھلاتا رہا۔ تو دونوں میاں بیوی کی زندگی بڑی عیش و عشرت سے گزرنے لگی۔ جب یہ منظر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیا اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس بندے کی قسمت میں رزق بہت کم ہے اور عمر بہت زیادہ ہے، لیکن مولا کریم یہاں تو معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ، اس کی قسمت کا رزق تو تو نے عطا فرما دیا تھا جو اس نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا تھا، لیکن اب یہ روزانہ اس کو اتنا رزق کہاں سے مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم، تو ہمارے بھیدوں کو نہیں جان سکتا، بلا شبہ اس کی قسمت میں رزق بہت کم تھا جو ہم نے تیری سفارش سے اسے ایک ہی مرتبہ عطا فرما دیا تھا، لیکن اس میرے بندے نے اور تیرے امتی نے ہم سے تجارت شروع کر دی، یعنی جو رزق میں اس کو دیتا تھا تو وہ میرا بندہ
میرے نام پر میرے غریب اور مسکین یتیموں کو کھلا دیتا تھا۔ تو اے پیارے موسیٰ ذرا غور کرو، غور کا مقام ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ تجارت کرتا ہے، جو بندہ میرے ساتھ بزنس کرتا ہے، تو کیا میں خدا رب العالمین اس قدر نا انصاف ہو جاؤں کہ اس کو نفع نہ پہنچاؤں؟ اے کلیم اللہ، جب دنیا والوں سے تجارت کرتے ہیں تو ان کو لاکھوں منافع ملتا ہے، تو میرے اس بندے نے اپنے رب العالمین سے تجارت شروع کر دی، لہٰذا ہم اس کو اتنا نفع دیں گے، اتنا نفع دیں گے کہ عقبہ اور رہتی دنیا تک لوگ ہمارے منافع کو دیکھ کر یاد کرتے رہیں گے اور خوش ہوتے رہیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنی تو کہنے لگا کہ مولا کریم، تیری قدرت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، تیری شان بہت عظیم ہے۔ تو حضرات گرامی یاد رکھو کہ خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خوشی فخر کی ہوتی ہے اور ایک خوشی رب کے شکر کی ہوتی ہے۔ فخر کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، کیونکہ فخر کی خوشی میں انسان کی نظر اپنے نفس پر ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، ناجائز حرکتیں ہوتی ہیں، مثلا ناچنا، گانا، ڈھول، تماشے بجانا، یہ خوشی بہت بری خوشی ہے۔ ایسی خوشی ہرگز نہیں منانی چاہیے۔ ایسی خوشی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفارحین، ایسی خوشی نہ مناؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی خوشی منانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور شکر کی خوشی یہ ضرور منانی چاہیے، کیونکہ شکر کی خوشی میں انسان کی نظر اپنے نفس پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے۔ سر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے، زبان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہوتے ہیں، حمد و ثنا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے۔ ایسی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت بڑی پسند ہے۔ کیوں؟ یہ خوشی صرف خوشی ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی ہے، اور اس خوشی کو منانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسی خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یعنی ایسی خوشی مناؤ، یہ خوشی منانا بہتر ہے اس سے جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، خوشیاں مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں ہمیں مختلف خوشیوں کے موقع عطا فرماتا ہے اور ہم خوشی کرتے ہیں، مثلا بچے کی پیدائش کی خوشی، شادی کی خوشی، منگنی کی خوشی۔ لیکن بعض خوشیاں شخصی ہوتی ہے، یعنی جو ایک ہی شخص کو خوش کرتی ہے، جیسے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اور ایسا بیمار ہو جائے کہ لا علاج ہو جائے، ڈاکٹر طبیب اور حکیم اس کو جواب دے دے اور وہ مایوسی کی عالم میں زندگی گزار رہا ہو، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے ٹھیک کر دے، اس کی صحت برقرار ہو جائے، تو بولو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا؟ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور اس کو خوشی ہونی بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم فرمایا، اس کو دوبارہ زندگی بخشی، اس کو چلنے پھرنے کے قابل بنایا، اس کو شفا ملنے پر اور لوگوں کو تو خوشی ہوگی، لیکن جتنی خوشی اس کو ہوگی یا ہو سکتی ہے اتنی خوشی اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ تو بعض خوشیاں خاندانی ہوتی ہے، وہ خاندان والے خوش ہوتے ہیں، بعض خوشیاں پوری بستی کے متعلق ہوتی ہے، وہ بستی والے خوش ہوتے ہیں، اور بعض خوشیاں صوبے کے متعلق ہوتی ہے، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور بعض خوشیاں پورے ملک کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک ایسی بھی خوشی آئی جو عام خوشی تھی۔ یہ خوشی کسی ایک انسان نے نہیں منائی، یہ خوشی صرف ایک خاندان نے نہیں منائی، یہ خوشی صرف ایک بستی یا ایک شہر نے نہیں منائی، یہ خوشی کسی ایک صوبے یا ایک ملک نے نہیں منائی، بلکہ یہ خوشی
تو تمام مخلوقات نے منائی، یہ خوشی انسانوں نے بھی منائی، یہ خوشی حیوانوں نے بھی منائی، یہ خوشی جنوں نے بھی منائی، یہ خوشی جمادات نے بھی منائی، یہ خوشی نباتات نے بھی منائی، یہ خوشی سمندر کے دریا کے جانوروں نے بھی منائی، یہ خوشی مشرق والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی مغرب والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی شمال والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی جنوب والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی عرب والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی عجم والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی مکہ والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی مدینہ والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی ہندوستان والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی پاکستان والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی فیجی والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی آسٹریلیا والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی امریکہ والوں نے بھی بنائی، یہ خوشی کینیڈا والوں نے بھی بنائی، زمین والوں نے بھی بنائی، آسمان والوں نے بھی بنائی، مکان والوں نے بھی بنائی، لا مکان والوں نے بھی بنائی، عرش والوں نے بھی بنائی، فرش والوں نے بنائی، جنت کی حوروں نے بنائی، جنت کے رضوان نے بنائی، جنت کے غلمان نے بنائی، فرشتوں نے بنائی، اسرائیل نے بنائی، اسرافیل نے بنائی، میکائیل نے بنائی، جبریل نے بنائی، نہیں بلکہ رب کعبہ کی قسم خود رب العالمین نے یہ خوشی منائی۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں یہ خوشی کون سی خوشی تھی؟ یہ خوشی تھی سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، تاجدار انبیاء، حبیب کبریا، رسالات ماب، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کی خوشی۔ توجہ چاہوں گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ایسے ہی آپ کی ولادت بسعادت کی خوشی بھی سرور العالمین ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ زمین کی عید ہے، وہ آسمان کی عید ہے، رحمت للعالمین کون و مکان کی عید ہے، رحمتوں کا چاند بن کر جب ہوئے وہ جلوگر، رحمتوں کا چاند بن کر جب ہوئے وہ جلوگر، ایک دنیا نے کہا یہ دو جہاں کی عید ہے، بھیج کر بزم جہاں میں دی مشیت نے یہ صدا، بھیج کر بزم جہاں میں دی مشیت نے یہ صدا، اے جہان والو سن لو یہ کن فیکون کی عید ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، پھر خوشیوں کی عمریں بھی ہوتی ہے، مختلف ہوتی ہے۔ کوئی خوشی ایک ساتھ کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی کچھ دن کے لیے ہوتی ہے، کوئی خوشی سال بھر کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ خوشی ولادت بسعادت سے لے کر منائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک مناتے جاتی رہے گی، اور ایمان والے اس خوشی کو ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ اور کن کن لوگوں نے اس خوشی کو منایا